مغرب کے چند اوباشوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے یہ سوچا تھا کہ ہم پیغمبر حسن و جمال کی عظمت کو گھٹا لیں گے اور ان محبتوں کو سینوں سے محو کر دیں گے، لیکن زمانہ دیکھ رہا ہے کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ درود و سلام سے مہک رہا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ گھر گھر تذکرے میرے حضور کے ہیں اور ہر لب پہ نعتیں میرے محبوب کی ہیں۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ گلی گلی حضور کا ذکر ہوتا ہے اور گھر گھر میں حضور کے نام کا چراغاں ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کے نام سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق، اس کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب کا شعر ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ ویسے مزاحیہ شاعر ہیں لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو انہوں نے اس عنوان سے بھی کمال کر دی، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وہ محبوب ہیں، وہ شانوں کے مالک ہیں۔ یہ چند گندے لوگوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش لی اور کہا یہ خاکے ہیں پیغمبر حسن کے۔ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آقا کریم سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں۔ بس سایہ چے مانا دارت، لہذا سایہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یار کوئی خاکے کیا تراشے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہو، کوئی خاکے کیا تراش سکتا ہے، محبوب جیسا دوسرا تو رب نے بھی کوئی نہیں بنایا۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امتحان ہمارا ہے۔